الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ رب العزت کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس میں ہم یہ نیت کریں کہ اللہ رب العزت کو راضی کریں گے، اس میں ہم یہ ارادہ کریں کہ اس مہینے ہم اللہ رب العزت کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ مہینہ عطا فرما دیا۔ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ کسی شخص کی بزرگی کا اندازہ لگانا ہوتا کہ اس کا مقام کتنا بلند ہے تو دیکھتے کہ بھئی اس نے کتنے رمضان گزارے ہیں، تو بھئی اس نے تو 40 رمضان گزار لیے، 50 رمضان گزار دیے، اس کا تو بہت بڑا مقام ہے، ہم تو اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے کہ ہمارے رمضان ابھی اتنے نہیں گزرے۔ یعنی وہ رمضان کو پورے اہتمام کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ اور ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ جن کے بارے میں ابن الفضل تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو 6 مہینے یہ دعا مانگتے تھے، یا اللہ ہمیں رمضان عطا فرما، رمضان تک پہنچا۔ پھر جب رمضان آ جاتا تو رمضان کی عبادت کرتے، اور رمضان کے بعد پھر بقیہ 6 مہینے 5 مہینے یہ دعا مانگتے، یا اللہ جو کچھ ہم نے رمضان میں عبادات کی ہیں ان کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ یعنی سارا سال رمضان کی باتیں، رمضان کا انتظار، رمضان کی دعائیں، رمضان کی فکر، یہ ایسا مہینہ ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کشف کی نظر سے دیکھا بقیہ سارا سال جتنی رحمتیں اللہ کی طرف سے نیچے نازل ہوتی ہیں ان تمام رحمتوں کی مثال ایک قطرے کی مانند ہے، اور رمضان کے ایک اکیلے مہینے میں جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان کی مثال ایک دریا سمندر کی مانند ہے۔ تو ایسی رحمتوں کا مہینہ ہے، تو ہم ارادہ یہ کریں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھنے ہیں۔ جب ارادہ یہ ہوگا، فکر یہ ہوگی، تو انشاءاللہ روزوں میں تعلق اللہ کے ساتھ بڑھے گا۔ ایک کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ یکم رمضان کو ہماری قلبی کیفیت کیا تھی، گناہوں میں کتنا دل لگتا تھا اور نیکی کرنے میں کتنے مشکل سے اپنے آپ کو لانا پڑتا تھا، یا گناہوں سے بچنے میں کتنا دل لگتا تھا اور نیکی کے لیے خود بخود ہم دوڑ کے آتے تھے۔ یکم رمضان کی کیفیت اور پھر رمضان پورا گزار کے یکم شوال کی کیفیت پہ غور کریں۔ اگر ہماری کیفیت بہتر ہے تو الحمدللہ، اور اگر کیفیت ٹھیک نہ ہوئی اس مہینے میں بھی تو پھر یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ ہر روزہ، ہر تراویح، ہر افطاری، ہر سحری اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق بڑھنے کا ذریعہ ہے، اور ہمیں یہ محسوس بھی ہونا چاہیے۔ روزے کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے۔ کوئی آدمی بغیر نیت کے اگر سارا دن بھوکا پیاسا رہے اس کو روزے دار نہیں کہہ سکتے۔ علماء نے لکھا کہ رمضان کے روزے کی نیت کب کریں؟ اول تو ایک جنرل نیت یہ ہو کہ میں نے سارا مہینہ روزے رکھنے ہیں، تو یہ نیت بھی کافی ہوتی ہے۔ باقی جب وہ روزہ افطار کر رہا ہو تو اگلے دن کی نیت بھی کر لے کہ صبح بھی میں نے روزہ رکھنا ہے، پہلے سے ہی نیت رہے اپنے ذہن میں۔ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس کی پہلی رات امت مسلمہ کے بندوں کے لیے اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھلوا دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کروا دیتے ہیں۔ جہنم کے دروازے امت کے لیے اس رمضان میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اچھا، ایک عجیب بات، قزوینی کی ایک کتاب ہے عجائب المخلوقات، عجائب المخلوقات۔ ویسے وہ خرید کے زیادہ پڑھنے والی تفصیلات نہیں ہیں، کیونکہ وہ چیزیں کچھ ایسی ہیں جن کو ہمیں توجہ دینے کی اتنی خاص ضرورت نہیں۔
ہم اعمال اور فضائل کے اوپر ہی زور دیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کتاب کا میں بیان میں نام لے لوں، پھر لوگ پوچھنے لگتے ہیں کہ بھئی یہ کن کی چھپی ہوئی ہے، کہاں سے ملے گی، کیا ہوگا؟ تو کتاب تو ہے، لیکن اس کی جگہ اور دوسری کتابیں ہم پڑھیں وہ زیادہ مناسب ہے۔ تو بہرحال قزوینی کی کتاب ہے عجائب المخلوقات، اس میں ایک عجیب بات لکھی ہوئی ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ریفرنس سے، کہ وہ فرماتے تھے کہ ہر رمضان المبارک کا جو 5واں دن ہوتا ہے وہ آنے والے رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے۔ ہر رمضان المبارک کا جو 5واں دن ہوتا ہے وہ اگلے سال کے رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے۔ یعنی اس سال نوٹ کر لیں کہ 5واں روزہ کس دن ہے، تو اگلے سال انشاءاللہ تعالی وہی دن رمضان کا پہلا دن ہوگا۔ اور اس میں لکھا ہے کہ 50 سال تک مسلسل اس بات کی تحقیق کی گئی تو ایسا ہی پایا گیا۔ تاہم یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ ایک بزرگ ہیں، ان کا ایک قول ہے جو آپ کو سنا دیا ریفرنس کے ساتھ۔ رمضان المبارک عبادت کا مہینہ، عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم گناہوں کو چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ گناہوں کو چھوڑ دینا، اللہ رب العزت کی نافرمانی کو چھوڑ دینا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے، یہ سب سے بڑا خیر کا کام ہے۔ ہم ارادہ یہ کریں کہ کم سے کم اس مہینے میں عید کی نماز تک تو اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ورنہ ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جب تک زندہ ہیں اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، لیکن کم سے کم ایک مہینے کا تو ارادہ کریں کہ اس مہینے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ایک حدیث کے اندر بہت خوبصورت بات ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان ایک بہت خوبصورت معاہدہ ہے، ایک خفیہ معاہدہ بھی ہے، ایک تعلق بھی ہے۔ حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میرے ذمے ہے۔ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میرے ذمے ہے۔ یہاں ایک بات بہت غور سے سمجھنے والی ہے، جو بڑے ہوتے ہیں نا ان کی دین بھی بڑی ہوتی ہے۔ تو مجھ سے کوئی پیسے مانگے، ہو سکتا ہے میں 2 روپے دے دوں، بھئی اپنی اوقات کے مطابق ہی دوں گا نا۔ کسی بڑے امیر آدمی سے مانگے، وہ 1000 50,000 لاکھ بھی دے سکتا ہے۔ ملک کے صدر سے مانگیں، وہ 1 کروڑ بھی دے سکتا ہے۔ سعودی عرب کے بادشاہ سے مانگیں تو 10 کروڑ بھی دے سکتا ہے۔ ہر دینے والے کی دین اس کی شان کے مطابق ہوتی ہے، یہ پکی بات ہے۔ تو یہاں مزیدار بات کیا ہے؟ دیکھیں، نماز ہے، صدقات ہیں، زکوٰۃ ہے، اور باقی جو اعمال ہیں، حج اور روزہ، حج اور عمرہ وغیرہ، یا باقی اعمال علاوہ روزے کے، ان تمام کا اجر اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے اپنے بندوں کو دلواتے ہیں، اور روزے کا اللہ تعالیٰ خود عطا کرتے ہیں، اور ہر دینے والے کی دین اس کی اپنی عظمت اور شان کے مطابق ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی عظمت اور شان بہت بلند، ان جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو وہ اتنا عطا فرما دیں گے کہ ہمارے لیے وہ کافی ہوگا، پھر ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، اتنا عطا فرمائیں۔ اسی بات کو ایک اور انداز سے ذرا سمجھیں، یہ بھی میں اپنے تخیل اور گمان کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، یہ حدیث میں یہ بات اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں، لیکن اپنے تخیل کو بلند کرتے ہوئے سمجھنے اور سمجھانے کی خاطر۔ اللہ کی رحمت کی وسعت بہت زیادہ ہے۔ بالفرض ہم فرض کرتے ہیں کہ قیامت کا دن ہے اور اعمال نامے تولے جا رہے ہیں، ایک طرف نیکیاں رکھی جا رہی ہیں، ایک طرف گناہ رکھے جا رہے ہیں، تو حکم کیا، اصول کیا بتایا گیا؟ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ اصول یہ ہے کہ نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، نیکیاں زیادہ ہو گئیں تو جنت، اور اگر گناہ زیادہ ہو گئے تو جہنم، یہ ایک اصول بتایا گیا۔ اب سمجھنے کی خاطر ایک بندے کے اعمال رکھے جا رہے ہیں، ادھر نیکیاں ادھر گناہ، تو مختلف نیکیاں رکھی جا رہی ہیں اور گناہ بھی آئے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس بندے کا فیصلہ بھی ہو نہیں رہا۔ اگر میں یوں کہوں تو انشاءاللہ میں غلط نہیں ہوں گا کہ جب روزے کا اجر
جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے وہ اعمال نامے میں رکھوایا جائے گا، وہ یقیناً انسان کی تمام ضروریات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت کی کوئی دین ہو بندے کے لیے خاص اور وہ اس کو کفایت نہ کرے، پھر بھی وہ سوچے کہ میرے گناہ زیادہ ہو سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی دین بندے کے لیے اتنی کافی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اتنی کافی ہوگی کہ پھر اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن روزہ روزہ ہو، بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ یہ ان روزوں کی بات ہو رہی ہے جو واقعی روزہ ہیں، بھوک پیاس کا نام روزہ نہیں ہوتا۔ تو اگر صحیح طریقے سے آداب کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ ہماری نجات کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو سبب بنا دیں گے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، تمہارے اوپر روزہ رکھنا لازم ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں، یہ بے مثال عبادت ہے۔ روزہ بے مثال عبادت بھی ہے اور روزہ بے ریا عبادت بھی ہے، اس میں ایک دکھاوا نہیں ہو سکتا۔ نماز میں تو ہو سکتا ہے نا، جیسے قرآن کے اندر بھی آتا ہے یراؤن الناس، کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ورنہ اور سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن روزے کے اندر تو دکھاوا آ ہی نہیں سکتا۔ وہ کیسے؟ بھئی دوپہر کا وقت ہے، گرمی کا دن ہے، روزہ ہے، ظہر کے نماز کے لیے وضو کیا، منہ میں پانی اندر ڈالا کلی کرنے کے لیے، پیاس موجود تھی لیکن وہ حلق کی طرف نہیں لے کے گئے، باہر نکال دیا، کیونکہ میرا روزہ ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو یہ بہت بہترین عبادت ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے الصوم جنہ، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ کن چیزوں کے لیے ڈھال ہے؟ اگر روزہ واقعی ہمارا صحیح طریقے سے رکھا گیا ہے اور روزہ ہے تو وہ پھر ہمارے ایمان کے لیے ڈھال ہے، ایمان کی حفاظت۔ جو ادھر ادھر سے تیر آتے ہیں نا، نفس کے، شیطان کے، ماحول کے، اور آج کل ہر طرف سے دین کے بارے میں شکوک و شبہات کے تیر پھینکے جا رہے ہیں، اگر ہم روزہ صحیح طریقے سے رکھیں گے تو ہمارے ایمان کے لیے ڈھال بنے گا انشاءاللہ۔ اور کس چیز کے لیے ڈھال ہے؟ روزہ ڈھال ہے دنیا کی پریشانیوں کے لیے۔ جو بندہ پریشان حال ہے وہ شوق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ روزے رکھے، اللہ پریشانیوں سے اس کو ڈھال بنا دے۔ جس کو نفسانی، شیطانی، شہوانی خیالات نے گھیرا ہوا ہے، ہر وقت نامحرم کا خیال دن رات، تو یہ بھی پابندی کے ساتھ صحیح طریقے سے روزے رکھے، اللہ ڈھال بنا دے۔ اور اسی طرح روزہ ڈھال ہے بیماریوں سے۔ رمضان کے روزے رکھنا یہ صحت کی بہت بڑی ایک نعمت ہے صحت کے لیے۔ اور اس کے علاوہ ہر پیر اور جمعرات کے روزے، یا ہر مہینے کے 3 روزے، 13، 14، 15 چاند کی تاریخوں کے، یا اور اس طرح کے متعدد روزے، یہ انسان کو بہت صحت کے ساتھ رکھتے ہیں۔ صحت کا بڑا اس کے اندر خاص تعلق ہے۔ کئی سال ہو گئے مجھے ایک واٹس ایپ پہ ایک میسیج ملا کہ پتہ نہیں کسی خاتون کو نوبل پرائز دیا گیا، انہوں نے کینسر سے بچنے کا ایک بڑا اچھا طریقہ جو ہے نا دریافت کیا، بڑی ریسرچ کے بعد۔ وہ کیا طریقہ تھا کہ انسان ہر سال کم و بیش 1 مہینہ بھوکا رہ لے، جس میں 10-15 گھنٹے وہ بھوکا رہے، اپنے آپ کو ٹائم دے، معدے کو ٹائم دے۔ اگر وہ یہ کر لے گا تو کینسر سے بچا رہے گا، چانسز کم ہو جائیں گے۔ اس پر ان کو ایوارڈ دیا گیا، ان خاتون کو۔ تو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں روزے کا حکم دے دیا کہ فجر سے لے کے سحر تا افطار اس وقت روزے سے رہو، کھانے پینے سے بچے رہو، تو عبادت بھی ملے گی، عبادت کا اجر بھی، ثواب بھی، گناہوں کی معافی بھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ صحت خود بخود جو ہے نا وہ بیچ میں سے گفٹ مت کے طور پر نکل آئی۔ تو انسان روزہ پابندی سے رکھے، یہ ڈھال ہے۔ روزہ ڈھال ہے قبر کے عذاب سے، اور روزہ ڈھال ہے جہنم کے عذاب سے، اور صحیح طریقے سے روزہ رکھنا ڈھال ہے اللہ رب العزت کی ناراضگی سے۔ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، بس اسے ہم نے پھاڑنا نہیں ہے۔ اگر اپنی ڈھال کو کوئی خود ہی پھاڑ دے تو پھر اس کا کیا کیا جا سکتا؟ کہ بہت سارے لوگ اس ڈھال کو پھاڑ بھی دیتے ہیں۔ وہ تو تھی اس کی حفاظت کے لیے کہ آگے سے کوئی دشمن کی چیز آئے، تیر تلوار آئے، کوئی گولی آئے تو وہ بچا لے،
اب دشمن کی تو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، اس نے خود ہی پہلے خراب کر دیا، اندر سے ڈھال ہی توڑ دی، پھاڑ دی۔ جب پھٹی ہوئی ڈھال ہوگی تو کوئی بھی چیز آئے گی پھر جسم کو لگے گی۔ ڈھال کو پھاڑنے سے کیا مراد ہے؟ جھوٹ بول دیا، غیبت کر لی، روزے کے خلاف کوئی کام کر لیا، فحش کلامی کر لی، نامحرموں سے باتیں ہو رہی ہیں، تو سب کام ختم ہو جاتا ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ یہ پورے سال کے لیے آگے آنے والے رمضان کا مہینہ اگلے آنے والے سال کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے۔ جو شخص رمضان کو جمعیت کے ساتھ، شوق کے ساتھ گزارتا ہے، آگے آنے والا سال اگلے رمضان تک اس کے لیے اسی طریقے سے وہ سال خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں نگاہوں کی حفاظت کروں، رمضان کے مہینے میں احتیاط کر لے، اگلا سال اسے توفیق مل جائے گی۔ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے تہجد کی توفیق ملے، سارا سال وہ رمضان میں تہجد پابندی سے پڑھے، اگلے آنے والے سال میں اس کو تہجد کی توفیق مل جائے گی۔ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں جھوٹ نہ بولوں، میری زبان سے جھوٹ نہ نکلے، ایک مہینہ رمضان کا وہ جھوٹ سے توبہ کر لے، جھوٹ سے بچا رہے، اگلے آنے والے سال میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو جھوٹ سے بچا لیں گے۔ تو رمضان جیسا گزاریں گے اگلا سال ویسا گزرے گا، اس لیے اور زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے اور اچھے طریقے سے گزارنے کی ضرورت ہے۔ حافظ صاحب آپ ذرا ادھر آ جائیں، میرا سامنے رہنا، مزہ آئے گا، شاباش، آ جائیں ادھر سے ہی آ جائیں، کوئی بات نہیں۔ اچھا، رمضان کے مہینے میں ایک بڑی مزیدار بات، بہت ہی زبردست، یہ شہر المواسات ہے۔ شہر کہتے ہیں عربی میں مہینے کو، اور مواسات غم خواری کو۔ یہ رمضان کون سا مہینہ ہے؟ غم خواری کا مہینہ ہے۔ اس غم خواری میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان کے ساتھ غم خواری کرے، جو جنرل کانسیپٹ اس کا یہی سمجھایا جاتا ہے، اور یہ بھی اس میں شامل ہے کہ اصل تو یہی ہے کہ انسان کے ساتھ غم خواری کرے۔ جب یہ بھوکا پیاسا رہے گا اور دن صبح سے لے کے رات تک، تو اس کو بھی دوسرے کی بھوک پیاس کی قدر آئے گی کہ بھئی مجھے تو آج 16-15 گھنٹے کے لیے بھوکا پیاسا رہنا پڑ رہا ہے، شام تک میری کیا کیفیت ہوتی ہے۔ جن کے گھروں میں کھانے کو کچھ نہیں، تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے غم خواری کی۔ اور پھر قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ ایک بندے سے پوچھے گا، میرے بندے میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، تو انہیں کھلایا نہیں پلایا نہیں۔ اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، بھوک پیاس سے آپ کا کیا لینا دینا؟ اللہ فرمائیں گے وہ تیرا پڑوسی، وہ تیرا رشتہ دار، وہ تیرا بھائی بھوکا تھا، اسے کھلاتا تو گویا مجھے کھلانا ہوتا۔ یہ غم خواری کا مہینہ میں ایک دوسرے کی غم خواری کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں، یہ ہے ہی مہینہ غم خواری کا، تو پھر اللہ رب العزت رحمت فرمائیں گے اور ہمارے ساتھ خیر کا ہی معاملہ ہو جائے گا۔ ایک پہلو تو اس کا یہ ہے شہر المواسات، غم خواری کا مہینہ۔ ایک اور پہلو بڑا عجیب، بڑا خوبصورت ہے، بڑا مزیدار ہے۔ غور کیجئے، جو پروردگار ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنے بھائیوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، ملنے والوں کے ساتھ، دوسرے انسانوں کے ساتھ غم خواری کرو، اگر ہم رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے اپنے غم بیان کریں، اپنی مشکلات اس کے سامنے رکھیں، اپنی تکلیفیں اس کے سامنے رکھیں، تفصیل کے ساتھ رکھیں، جتنے غم ہیں، پریشانیاں ہیں، جتنی مصائب ہیں، بیماریاں ہیں، آفات ہیں، تو وہ پروردگار جب ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ تم دوسروں کے ساتھ غم خواری کرو، وہ اپنے بندوں کے ساتھ غم خواری کیوں نہیں کریں گے؟ وہ ہمارے ساتھ غم خواری کیوں نہیں کریں گے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہمیں حکم دیں کہ تم میرے بندوں کے ساتھ غم خواری کرو؟ کتنی دفعہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہوتے، کتنی مرتبہ کوئی اور وجہ ہوتی ہے کہ ہم چاہنے کے باوجود کسی کا کچھ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تسلی کے دو بول دے سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو ہم تو اپنی حیثیت کے مطابق یا اپنی اوقات کے مطابق ہی کچھ غم خواری کریں گے نا۔ وہ پروردگار ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، زمین آسمان کی چابیاں اس کے پاس ہیں، خزانے اس کے ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین آسمان کے درمیان ہے سب اس کا ہے۔ جب ہم رات کی تنہائیوں میں
اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے غم، اپنی پریشانیاں، اپنی تکلیفیں، جو مسئلے مسائل ہیں، شکایات، تکلیفیں لوگوں سے، سب اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ غم خواری فرما لیں۔ یہ شہر المواسات ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا غم خوار بنائیں، اللہ تعالیٰ سے درخواست پیش کریں، راتوں کو تہجد میں ذرا اللہ کے سامنے کچھ وقت تو گزاریں نا۔ لوگوں کے سامنے بڑے رو لیے، اللہ کے سامنے رونا سیکھیں۔ اللہ بڑے کریم اور مہربان ہے، لوگوں کے سامنے بڑے اپنے مسئلے بیان کیے۔ ارے مخلوق خود محتاج ہے، آپ کسی کو اپنے مسئلے بیان کریں نا، اور کبھی اس سے اس کے مسئلے پوچھیں تو اس کے مسئلے پتہ لگے گا شاید ہم سے بھی زیادہ ہیں۔ کہیں بھی آزما کے دیکھ لیجیے گا، بندہ سمجھتا ہے جی میرے مسائل زیادہ ہیں، دوسرے کے کم ہیں۔ یہ ہر بندے کی سوچ ہے، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنے خرچے زیادہ نظر آتے ہیں، دوسرے کی کمائی زیادہ نظر آتی ہے، یہ فطرت ہے۔ تو ہر بندے کو یہ لگتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ بہتر ہے، میں پریشان ہوں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے حالات رکھے ہوتے ہیں، تو ہم سب اللہ سے مانگیں اور تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے غموں کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ تو یہ ہم غم زدہ لوگوں کے لیے کتنی تسلی کی بات ہے کہ غم خواری کا مہینہ ہمارے پاس موجود، ہم اپنے رب کو اپنی غم خواری کے لیے پکاریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے آئیں گی۔ سارا سال تو عبادت کرنے لگے نا تو کئی مشکلات اور رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ نفس کی طرف سے ایک رکاوٹ ہوتی ہے، ماحول کی طرف سے بعض دفعہ رکاوٹ ہوتی ہے، شیطان کی طرف سے رکاوٹ ہوتی ہے، تو یہ کئی رکاوٹیں بعض دفعہ ہوتی ہیں۔ اور پھر عمل کا جو ریٹ ہے نا وہ 10 گنا اور ایک نارمل روٹین سے مل رہا ہوتا ہے، جو بہت عظیم ہے روٹین، بہت اچھا پیمانہ اللہ نے دیا ہوا ہے۔ لیکن رمضان کا مہینہ جب آتا ہے نا تو آپ دیکھیں کئی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، ایک ماحول بن جاتا ہے، لوگ نماز کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، کیفیت ہوتی ہے، وہ رکاوٹ کم ہو جاتی ہے۔ دوسرا، سرکش شیاطین کو بند کر کے قید میں ڈال دیا جاتا ہے، تو شیاطین کی طرف سے جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا، بندہ ایک فطرتاً اس کے اندر ایک وہ ہے لالچ ہے، انعام کی وہ ایک تمنا ہے، اس کے لیے اس کو کیا بتا دیا کہ دیکھو اب جو فرض ہے وہ 70 گنا اجر ملے گا، جو فرائض ہیں ایک کے 70 لے لو، اور جو نفل ہیں وہ ایک نفل کو فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ تو عمل کا ریٹ بڑھا دیا، اور جو ادھر ادھر کی رکاوٹیں تھیں وہ کر دیں کم یا ختم۔ اب کیا بنا؟ اب بندے کے لیے نیکی کرنا آسان ہو گیا۔ تو یہ نیکیوں کا سیزن ہے، ہمیں چاہیے کہ خوب دوڑ دوڑ کر نیکیاں کریں، خوب اللہ کو منانے کی فکر کریں، یہ نیکیوں کا موسم ہے۔ تاہم ایک بات غور کرنے والی ہے، اگر اس نیکیوں کے موسم میں بھی نیکی نہیں ہو رہی، پھر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا نفس ہی اتنا شیطان بڑا بن گیا کہ اب ہمیں شیطان کے بہکانے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اتنے برے تو ہم ہو چکے نا کہ شیطان کے بہکانے کی اب ضرورت ہی نہیں رہی، بغیر شیطان کے بھی ہم شیطانیاں نہیں چھوڑ رہے۔ روزہ تو سارے رکھتے ہیں، لیکن ان کے درجات الگ الگ ہیں۔ کچھ روزہ رکھنے والے ایسے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے، ان کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، ان کو تو مٹی کے بھاؤ بھی قبول نہیں کیا جاتا کہ چلو اس کو مٹی ہی دے دو بدلے میں۔ لیکن کچھ روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزے کے بدلے میں چاندی، سونا، ہیرے جواہرات بھی مل سکتے ہیں۔ یہ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک طرح کر ایک عام روزے دار کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان سارا دن کھائے پیے نہیں، جماع نہ کرے، تو اس شخص نے روزہ رکھ لیا، اس کو عام عوام الناس کا روزہ کہتے ہیں۔ ایک خواص کا روزہ ہے، وہ کیا؟ وہ اس سے بلند درجے کا ہوتا ہے، اولیاء کا روزہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے سے، ان چیزوں سے تو پرہیز کرتے ہی ہیں، لیکن اپنے جسم کے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی بچاتے ہیں۔ یہ روزہ بہت بہترین ہے، اولیاء کا روزہ ہے۔ ایک اور روزہ ہے جو اخص الخواص، اولیاء کاملین کا، عارفین کا روزہ ہوتا ہے۔ وہ کیا؟
کہ وہ کھانے پینے سے بچتے ہیں، گناہوں سے بھی اپنے آپ کو، دل دماغ کو، جسم کے اعضاء کو بچاتے ہیں، اور ساتھ اپنا پورا وقت یاد الہی میں گزارتے ہیں۔ یہ سب سے اعلیٰ درجے کا روزہ ہے۔ تو روزے تو سب ہوئے، لیکن سب کی قیمت الگ الگ ہے۔ دیکھیں، 1 من مٹی ہو تو وزن اس کا 1 من کہلائے گا، 1 من سونا ہو تو وزن 1 من، 1 من چاندی ہو تو وزن 1 من، 1 من اگر ہیرے ہوں تو وزن 1 من۔ تو وزن کے اعتبار سے چاروں 1 من چل رہے ہیں، لیکن قیمت کا بڑا فرق ہے۔ تو کچھ روزے دار تو ایسے ہیں کہ مٹی کے بھاؤ بھی قبول نہیں کیے جاتے، اور کچھ کو پھر سونے چاندی کا، ہیرے جواہرات کا ریٹ بھی ملتا ہے۔ تو ہم اس میں فکر کریں کہ ہمارا روزہ اولیاء کاملین والا روزہ ہو، ہم گناہوں سے بچ کر روزہ گزارنے کی فکر کریں۔ ہمت کر لے بندہ، اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں آسان کام۔ رمضان المبارک جب آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں 3 باتوں میں فرق محسوس کیا جاتا تھا، 3 باتوں میں۔ اب رمضان آتا ہے، کیا ہماری روٹین میں بھی کوئی فرق آتا ہے کہ نہیں؟ ہم اس پہ بھی غور کریں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں فرق جو آتا تھا، 3 باتوں کا اہتمام اور ہو جاتا تھا۔ دعاؤں کے اندر، پہلی بات، دعاؤں کے اندر اہتمام پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ گریہ و زاری اور دعاؤں کا وقت اور مانگنا یہ پہلے سے زیادہ ہوتا تھا۔ ہم جو پہلے دعائیں مانگ رہے تھے رمضان میں، کچھ وقت بڑھا ہمارا کہ نہیں؟ اللہ کے سامنے کچھ رونا دھونا ہوا کہ نہیں؟ اس پہ غور کریں۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اپنی عبادات میں زیادہ وقت دیا کرتے تھے، عبادات بڑھا دیا کرتے تھے۔ عام طور سے بھی جو آپ کی عبادت ہوتی تھی غیر رمضان میں، وہ بھی ایسی حتیٰ یتورمت قدماہ، کہ پاؤں مبارک متورم ہو جایا کرتے تھے ساری رات کھڑے رہنے سے۔ رمضان میں اور بڑھا دیا کرتے تھے، تو ہم بھی اور بڑھائیں۔ اور تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیا کرتے تھے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوب خرچ کریں۔ سحری اور افطاری، یہ 2 اوقات ایسے ہیں ان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سحری کے وقت تو پھر بھی کچھ لوگوں کے اندر دیکھا ہے کہ تعلق اللہ سے ہوتا ہے، کوئی جوڑ بن رہا ہوتا ہے، اور ذرا ادھر ادھر توجہ نسبتاً کم ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ جو ٹی وی آ گیا نا، میڈیا، اس نے بڑا کام خراب کیا ہوا ہے۔ سحری کے وقت بھی ٹی وی کھول دیں گے اور افطاری کے وقت بھی ٹی وی کھول دیں گے، اور ادھر میوزک بھی آ رہا ہے، نامحرم کی تصویریں بھی آ رہی ہیں، اور ادھر ادھر کی چیزیں بھی آ رہی ہیں جو ہماری توجہ کو خراب کر رہی ہیں، اور ہم خود ٹی وی کا بٹن آن کر کے ریموٹ سے یا جیسے بھی خود خراب کرتے ہیں اپنا روزہ۔ اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں، اپنا روزہ خراب کرنے کے اور سحری خراب کرنے کے۔ اس وقت اللہ کی طرف تعلق ہونا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ افطاری کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی۔ یہ مانگنے کا وقت ہے۔ اس وقت ہمیں دہی پکوڑوں میں اور ادھر ادھر کی چیزوں میں لگ کر وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، خوب اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العزت دے کے خوش ہونے والے ہیں۔ ہم کسی مزدور کو بلاتے ہیں نا مزدوری کے لیے، شام کو جب اجرت دینے کا وقت آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو اجرت دے دیتے ہیں، لیکن صبح جب بلاتے ہیں تو پہلے طے کر لیتے ہیں بھئی شام کو کتنے لوگ ہیں، کیوں کہ رات کو زیادہ نہ مانگ لے، کوئی خرابی نہ پیدا ہو، لڑائی نہ ہو، تو پہلے طے کرتے ہیں ہم۔ لیکن اللہ رب العزت بہت شان والے، قدرت والے ہیں، انہوں نے حکم دیا روزہ رکھو، بندوں نے روزہ رکھا، گویا مزدوری کر لی۔ اب شام کو جو مزدوری لینے کا وقت ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں، میں وہ پروردگار ہوں، میں وہ عظیم دینے والا ہوں، میں مزدوریاں نہیں طے کرتا، میں تم سے مانگتا، تم سے کہتا ہوں جو تم مانگو گے وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ کیا مزدوری چاہیے، کیا مانگنا چاہتے ہو، جو مانگو گے وہ میں دے دوں گا۔ تو گویا یہ 30 بلینک چیک ہمارے پاس ہے افطاری کے وقت، اور 30 بلینک چیک ہے ہمارے پاس سحری کے وقت۔ ہم سحری اور افطاری میں دعاؤں میں لگے، ادھر ادھر کی چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، پھر اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرما دیں گے، اور ہم رمضان میں اپنے سارے دکھڑے اپنے رب کو سنائیں، سحری میں بھی اور افطاری میں بھی رب کو اپنے سارے دکھ، غم، درد سب رکھ دیں اللہ کے آگے، اور اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرما دیں گے انشاءاللہ۔ پروردگار تو ہمارے مانگنے سے زیادہ عطا فرمانے والے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں، روزے دار کے لیے
دو خوشیاں ہوتی ہیں، ایک فرمایا فرحۃ عند الافطار، افطاری کے وقت، اور دوسرا فرمایا وفرحۃ عند لقاء الرحمن، اور اللہ رب العزت کے دیدار کے وقت۔ یہ دو فرحتیں ہر روزے دار کو ملتی ہیں۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں روزانہ جب افطاری سامنے آتی ہے اور وقت داخل ہو جاتا ہے، ہم بسم اللہ پڑھ کے کچھ کھاتے پیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ خوشی ہوتی ہے، فرحت ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ بتائیں جی، اس وقت فرحت ملتی ہے نا۔ تو نبی علیہ السلام کی ایک بات تو ہم نے اپنی آنکھوں سے روز ہم دیکھتے ہیں، افطاری کے وقت روزانہ فرحت ملتی ہے۔ تو ہم افطاری کے وقت جب وہ فرحت ملے، محسوس ہو، تو یہ بھی اللہ سے مانگا کریں، اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی تھیں، ایک افطاری کے وقت فرحت کا، ایک افطاری کے وقت فرحت کا، اور ایک آپ کی ملاقات اور دیدار کے وقت فرحت کا۔ اے اللہ، ایک بات تو اس حدیث کی ہم نے پوری پالی، اللہ امید کرتے ہیں کہ اس روزے کو آپ قبول فرمائیں گے اور اپنا دیدار بھی عطا فرمائیں گے، تاکہ نبی علیہ السلام کی دوسری بات بھی پوری ہوتے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ تو خوب ہم اللہ سے مانگیں۔ اللہ رب العزت سے ملاقات قیامت کے دن دو طرح کی ہوگی، ملاقات تو سب کی ہونی ہے، جو روزہ رکھتے ہیں ان کی بھی ہونی ہے، جو نہیں رکھتے اگر کافر ہیں تو ان کی بھی ملاقات تو کسی نہ کسی درجے میں سب کی ہونی ہے۔ مجرمین کی بھی ملاقات قرآن مجید کے اندر ہے، مجرمین بھی اللہ سے قیامت کے دن ملاقات کریں گے، لیکن فرق ہوگا۔ کچھ لوگوں کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ایسے ہوگی کہ جب وہ اللہ کو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر مسکرائیں گے۔ اللہ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے۔ اور کچھ ملاقاتیں ایسی ہوں گی وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کہ آپ دیکھیں گے کہ مجرمین رب کے سامنے شرمندہ کھڑے ہیں، سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں، کہیں گے اللہ دوبارہ بھیج دے۔ اب سمجھ میں آ گئی یہ ساری بات، اب روزہ رکھ کر آئیں گے، اب گناہوں کو چھوڑ کر آئیں گے، اب نیکی کی زندگی گزار کر آئیں گے، لیکن وہ طے شدہ ہے کہ دوبارہ واپسی کوئی نہیں۔ تو ملاقات دو طریقے سے ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت نے روزے داروں کے اکرام کے لیے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے رکھا ہے۔ ہاں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہستی ہیں کہ جنت کا ہر دروازہ انہیں پکارے گا میری طرف سے آئیے۔ تاہم روزے داروں کے لیے بھی ایک دروازہ ہے مخصوص، جو صحیح طریقے سے روزے رکھ کے جائیں گے ان کو وہاں سے ایزی وے مل جائے گا اور یہ لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح شوق کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں ایک رات ہے لیلۃ القدر، شب قدر کی رات۔ اس میں ہم کیا مانگیں؟ ہمیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، اگر شب قدر مجھے ملے، میں اس کو پاؤں تو میں کیا مانگوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم شب قدر کو پاؤ تو یہ مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ یعنی گناہوں سے معافی مانگنا، اور اس کے علاوہ جو چاہیں مانگیں، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ رمضان کا مہینہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بہت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے بھی وعدے ہیں، لیکن وہیں کچھ باتیں الارمنگ بھی ہیں، خطرے والی بھی ہیں، جس سے انسان کو ڈرنے کی ضرورت ہے، باقاعدہ ڈرایا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، ہر ایک کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ جب آپ مکہ میں تھے، مکہ والوں نے دین اسلام قبول نہ کیا، آپ طائف تشریف لے گئے، پیدل تشریف لے گئے۔ وہاں طائف والوں نے پتھر مارے، آپ کا مذاق اڑایا، آپ کے مبارک جسم سے خون نکلا، نالین مبارک لہو لہان ہو گئے، خون سے بھر گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور ملک الجبال پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر آئے، اور آ کے کہا کہ فرشتہ ساتھ ہے، آپ نے جو دعا مانگی رب نے سنی ہے، فرشتہ بھیجا، آپ حکم دیجئے میں ان 2 پہاڑوں کو ملا کے ابھی ان سب کو ملیا میٹ کر دوں، ان سب کو بھی ختم کر دوں۔ ایسے بدبخت کافر لوگ ہیں، انہوں نے آپ کو پتھر مارے، اتنی تکلیفیں پہنچائی، مہمان نوازی بھی نہ کی،
چلو بندہ بات نہیں مانتا لیکن پتھر بھی مارے، تو اللہ رب العزت نے یہ پہاڑوں کے فرشتے کو میرے ساتھ بھیجا ہے، آپ حکم دیجئے ابھی ان کو مٹا کے ختم کر کے رکھ دو، آپ کے حکم کا انتظار ہے۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کیا اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دیجئے، یہ میرے مقام کو نہیں پہچانتی۔ غور کریں، جو نبی رحمت کافروں کے بارے میں بھی اتنی رحمت رکھتے ہوں، اتنا نرم دل رکھتے ہوں کہ ان کے لیے بد دعا نہ کرتے ہوں، دعا کرتے ہوں، آخر انہوں نے رمضان کا ادب نہ کرنے والوں کے لیے بد دعا کیسے کر دی؟ کتنی غور کی بات ہے کہ رمضان کا ادب نہ کرنے والوں کے لیے بد دعا زبان مبارک سے آمین کیسے نکل گئی؟ ان کے لیے بد دعا آپ نے کیسے کر دی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، نبی علیہ السلام ممبر پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے یہ دعا کی، برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اپنی مغفرت نہ کروائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ ادھر طائف میں جنہوں نے پتھر مارے ان کے لیے تو بد دعا نہیں کی، لیکن ان مسلمانوں کے لیے بد دعا ہے جو رمضان کے اندر بھی رمضان کا خیال نہیں کرتے، اپنی مغفرت نہیں کرواتے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ تو محدثین نے اس کے اوپر اس کا جواب لکھا ہے، فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت بندوں کو اتنا جلدی معاف کر دیتے ہیں کہ بس معمولی سی بھی کوئی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ گویا کہ معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ بس اس کو کہاں سے معاف کرنا ہے، اس کو معاف کرو۔ یہ بندہ رمضان میں آسانی کے ساتھ اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت کروا سکتا تھا، لیکن یہ بندہ غفلت میں پڑا رہا، یا تو روزہ ہی نہ رکھے، اگر رکھے تو آداب کے ساتھ نہ رکھے، اور رمضان میں بھی گناہوں میں پڑا رہا۔ رمضان میں بھی اس کی وہی حرکتیں تھیں جو غیر رمضان میں تھیں۔ جس نے رمضان کا بھی ادب نہ کیا اور اتنی رحمتوں کے معاملے میں بھی اس نے رحمتوں سے فائدہ نہ اٹھایا، اب اس کے لیے بد دعا دینا ہی مناسب ہے۔ ایک آدمی کے سامنے ایک مہینے کے لیے پانی کی خوبصورت ٹھنڈے میٹھے پانی کی نہر جاری ہو جائے، اور ایک مہینہ اس کے سامنے دن رات گزرتی رہے، اور مہینہ کے بعد کہے جی مجھے ایک مہینہ ہوگا میں پیاسا ہوں، مجھے کھانے کو نہیں ملا، مجھے پینے کو نہیں ملا، پانی میرے پاس نہیں ہے، اس کو یہی کہا جائے گا تیرا پیاسا مرنا ہی بہتر ہے، تیرے دروازے پہ نہر تھی پانی لے لیتا۔ تو ایسے بندے کے لیے پھر بد دعا ہی مناسب ہے۔ تو رمضان آج سے پہلے بھی ہمیشہ گزرتے رہے، یہ بھی گزر جائے گا۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی مغفرت ہو جائے گی اسی رمضان میں، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کی مغفرت نہیں ہو سکے گی۔ ہم کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں اس کے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے۔ رمضان کے بعد ایک دن آتا ہے، اسے عید کا دن کہتے ہیں۔ جن کی تو ہو گئی مغفرت ان کے لیے وہ عید کا دن ہے، اور وہ دن جن کی مغفرت نہ ہوئی ان کے لیے وہ وعید کا دن ہے، ان کے لیے وہ تکلیفوں کا دن ہے۔ ہم کس حال میں ہیں، کدھر ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے اور قیامت کے دن کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک آخری واقعہ عرض کر کے پھر بات مکمل کر لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مینا میں تھے، وہاں اپنے صحابہ کو یہ بات بتائی کہ کل قیامت کا دن ہوگا، میرا ایک امتی نوجوان ہوگا میری امت کا، اس کو فرشتوں نے پکڑا ہوگا اور اسے مار رہے ہوں گے، اس کی پٹائی ہو رہی ہوگی۔ اتنے میں وہ نوجوان مجھے دیکھے گا، مجھے پکارے گا اور میرے کپڑوں کو پکڑ لے گا اور مجھ سے کہے گا کہ شفاعت کیجیے۔ وہ اس حال میں ہوگا کہ اس نے مجھے پکڑا ہوگا، فرشتوں نے اسے پکڑا ہوگا اور فرشتے اسے مار بھی رہے ہوں گے۔ اس نوجوان کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔
نبی علیہ السلام تو ایک ایک کے اوپر رحمت کرنے والے، رحمت والے، رؤوف الرحیم ہیں ہر مومن کے اوپر۔ کسی ماں کے سامنے اس کے بیٹے کی پٹائی ہو رہی ہے، وہ ماں کو خوشی تو نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ السلام تو ماؤں سے زیادہ رحمت کرنے والے ہیں اور محبت کرنے والے ہیں، شفیق ہیں اپنی امت کے اوپر۔ فرما رہے ہیں کہ اس نے مجھے پکڑا ہوگا، فرشتوں نے اسے پکڑا ہوگا، اسے مار رہے ہوں گے۔ میں فرشتوں سے کہوں گا یہ میری امت کا ایک نوجوان ہے، اسے چھوڑ دو۔ تو فرشتے کہیں گے کہ اس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان میں بھی یہ گناہ کرتا رہا، توبہ نہ کی اور اس کی موت آ گئی، اب اس کا یہ جرم ہے، اس کو ہم جہنم میں لے کے جا رہے ہیں، اس کو پکڑا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام اس نوجوان سے پوچھیں گے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ کیا تجھے علماء نے نہیں بتایا تھا کہ رمضان میں گناہوں سے نہیں بچنا؟ کیا تو نے قرآن اور حدیث نہیں دیکھی تھی؟ کہے گا کہ معلوم تو تھا لیکن بھول گیا تھا۔ اب نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے یا اللہ یہ میری امت کا نوجوان ہے، اس کے بارے میں، اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احمد اس کا فریق مخالف بڑا قوی ہے، جس نے اس کے اوپر مقدمہ کیا ہوا ہے نا، اس کا جو فریق مخالف ہے وہ بڑا قوی ہے۔ نبی علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ مجھے بتا دیجئے وہ کون ہے، حتیٰ ارضیہ میں اسے راضی کر دوں گا۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے نا، دو بھائیوں میں یا دو لوگوں میں کہیں جھگڑا ہوگا اور حق کا لین دین کا معاملہ ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو، ایک آدمی کا حق بنتا ہے، دوسرے نے ظلم کیا ہے، اللہ دونوں کو جنت دینا چاہ رہے ہیں تو جس کا حق ہے نا اس کو اپنے پاس سے بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اچھا بھائی تو اس کو چھوڑ دے، یہ لے لے۔ وہ بھی کہتا ہے چلو میرا کام بن رہا ہے تو ٹھیک ہے، ابھی میں حق کا تقاضا نہیں کرتا۔ اس طرح کے معاملات بھی قیامت کے دن انشاءاللہ تعالیٰ پیش آئیں گے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو نبی علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ مجھے بتائیے وہ کون ہے، میں اسے راضی کرتا ہوں، اس سے بات کرتے ہیں، اس کو راضی کر لیتے ہیں، منا لیتے ہیں، اس کے اوپر وہ اپنا مقدمہ چھوڑ دے، اپنا حق چھوڑ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احمد، آسمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے، دنیا میں محمد ہے، دونوں نام بہت پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احمد اس کا فریق مخالف رمضان کا مہینہ ہے، کہ رمضان کے مہینے نے اس کے اوپر مقدمہ قائم کیا ہوا ہے، مقدمہ دائر کیا ہوا ہے کہ اس نے رمضان میں بھی رمضان کا خیال نہ رکھا، اس کا فریق مخالف تو رمضان کا مہینہ ہے۔ اسی حدیث میں یہ بات موجود ہے، نبی علیہ السلام جب یہ سنیں گے تو فرمائیں گے انا بری، میں اس شخص سے بری ہوں جسے رمضان کا مہینہ بھی ملے اور رمضان میں بھی اپنی مغفرت نہ کروائے اور رمضان کا مہینہ اس کے اوپر اپنا مقدمہ بھی دائر کر دے، میں اس سے بری ہوں، میں بھی اس کی شفاعت نہیں کرتا، پھر اس نوجوان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو جن دنوں میں، جن راتوں میں، جن اوقات میں، جن جگہوں میں عبادت کا ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے، اجر بڑھا دیا جاتا ہے، ان اوقات میں، ان دنوں میں یا ان راتوں میں یا ان مقامات پر اگر انسان گناہ کرے گا تو گناہ کا گناہ بھی بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے پاک یہ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔